شام اور اہل بیت علیہ السلام کا تعلق تاریخی اور مذہبی نقطہ نظر سے اہمیت کا حامل ہے۔ شام موجودہ دور کا ملک سوریہ اسلامی تاریخ میں کئی اہم واقعات کا مرکز رہا ہے، خاص طور پر واقعہ کربلا کے بعد کے حالات میں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ یزید بن معاویہ جو اس وقت شام کا حکمران تھا نے اہل بیت کو اپنے دربار میں پیش کیا۔ اس موقع پر اہل بیت کو بے پناہ مشکلات اور توہین کا سامنا کرنا پڑا۔ دمشق میں یزید کے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے حق کی آواز بلند کی۔ ان کے خطبات نے یزید کے ظلم اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو واضح کیا۔ شام میں موجودہ مسجد اموی میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کچھ وقت کے لیے رکھا گیا۔ آج بھی وہاں زائرین آتے ہیں اور اس مقام کو اہمیت دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور ان کی قربانیوں کو سمجھنے کا شعور بڑھا۔ شام میں کئی مقامات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہیں، جیسے کہ مقام زینب سلام اللہ علیہا اور مقام سکینہ سلام اللہ علیہا۔ شام میں اہل بیت علیہ السلام سے متعلق واقعات کو آج بھی نہایت عقیدت اور غم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، خاص طور پر محرم اور سفر کے مہینے میں۔ روایات میں ذکر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے شام میں شدید انتشار، فساد اور ظلم و جور کی حالت ہوگی۔ وہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ایک اموی شخص پیدا ہوگا، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سادات کرام کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا، بہت سے اعمال کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اس کے بارے میں علامات قیامت پر لکھی گئی کتابوں میں منقول ہے کہ وہ زمین میں فتنہ و فساد مچائے گا۔ کے وقت کھلم کھلا دمشق کی مسجد کے محراب میں شراب کی محفل میں عورت سے جمع کرے گا، تو ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا، تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے؟ یہ بالکل حلال نہیں ہے۔ تو سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس کی گردن اڑا دے گا، اور جو بھی اس شخص کی موافقت کرے گا اس کو بھی قتل کر دے گا۔ دجال کی طرح سفیانی کا بھی تذکرہ شیعہ اور سنی روایات میں ملتا ہے۔ عالمی انقلاب کے نزدیک زمانے میں سفیانی کا ظہور ہوگا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سفیانی ایک معین شخص کا نام ہے جو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، لیکن بعض دوسری روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ سفیانی صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام ان تمام افراد کو شامل ہے جن میں سفیانی صفات پائی جاتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ سفیانی شخص سے زیادہ صفات کا نام ہے۔ سفیانی بھی ایک علامتی عنوان ہے کہ ہر مسلح کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی سفیانی ضرور ظاہر ہوگا۔ سفیانی کا ظہور لازمی اور ضروری ہے، اور ہر قیام کرنے والے کے مقابلے میں ایک سفیانی موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ہم اور آل ابو سفیان دو خاندان ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کی مخالفت کی۔ ہم نے الہی پیغامات کی تصدیق کی اور انہوں نے الہی پیغامات کی تکذیب کی۔ ابو سفیان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی، معاویہ کے بیٹے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اور سفیانی قائم عجز سے برسر پیکار ہوگا۔ میری اقدامات کے مقابلے میں دجال صرف افراد کس طرح سرگرم رہیں گے؟ سفیانیوں کی سرگرمیاں ملاحظہ ہوں۔ سفیانیوں کی شاہ فرد اور اس ناپاک سلسلے کی ابتدا کا نام ہے ابو سفیان، جس میں یہ خصوصیات تھیں: لوٹ مار، ڈاکہ، قتل، غارت گری کے ذریعے سرمایہ دار بنا تھا، دوسروں کے حقوق چھین چھین کر مالدار ہو گیا تھا، شیطانی حربوں سے قدرت و طاقت حاصل کی تھی، مکہ اور مضافات کی ریاست اسی کے ہاتھوں میں تھی، جاہلی اور طبقاتی نظام کا مکمل نمونہ تھا، وہ جی جان سے بتوں اور بت پرستی کی حمایت کرتا تھا، تفرقہ اندازی اس کا بہترین مشغلہ تھا، اور یہی اس کی حکومت کا راز تھا۔ اسلام ان تمام باتوں کا شدت سے مخالف تھا اور ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اس کی ساری شخصیت پر پانی پڑ گیا، اس کی سرمایہ داری، طاقت اور ریاست سب ختم ہوگی، کیونکہ اسلام نے وہ تمام ذرائع یکسر ختم کر دیے جن کے ذریعے ابو سفیان سرمایہ دار، قدرت مند اور سردار قوم بنا تھا۔ اس لیے وہ برابر اسلام سے جنگ کرتا رہا، مگر ہر مرتبہ ہزیمت اٹھاتا رہا۔ اس طرح ابو سفیان کے جیتے جی اس کی شخصیت زندہ درگور ہو گئی۔
فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے بادل نخواستہ اسلام تو قبول کر لیا، مگر اسلام دشمنی میں کوئی کمی نہیں آئی اور اسلام دشمنی نسلاً بعد نسل اس کی اولاد میں منتقل ہوتی رہی۔ معاویہ کو ورثہ میں اسلام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ملی اور معاویہ نے یزید میں یہ جراثیم منتقل کر دیے۔ جس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت بھی ابو سفیان کی نسل کا ایک سفیانی یا ابو سفیان کی صفات کا ایک مجسمہ، ایک سفیانی حضرت کے خلاف صف آرا ہوگا۔ اس کی بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ انقلاب نہ آنے دے یا کم از کم انقلاب کی راہ میں رکاوٹیں ایجاد کر کے انقلاب کو جلد نہ آنے دے۔ دجال اور سفیانی دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، مگر جو فرق ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کی سرگرمیاں پوشیدہ ہوں گی جبکہ سفیانی کھلے عام مخالفت اور جنگ کرے گا۔ بعض روایات کے مطابق سفیانی زمین کے آباد حصوں پر حکمرانی کرے گا، جس طرح ابو سفیان، معاویہ، یزید نے حکومتیں کی ہیں۔ آخری زمانے کا یہ سفیانی بھی اسی طرح ہزیمت اٹھائے گا جس طرح اس کے قبل ابو سفیان اور بقیہ سفیانیوں نے اپنے اپنے زمانے کے مسلح سے ہزیمت اٹھائی ہے۔ ہاں، پھر ہم ایک بار پھر یہ بات گوش گزار کریں گے، آخری زمانے کے انتظار کرنے والوں اور حضرت مہدی علیہ السلام کے جانباز سپاہیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر طرح کے دجالوں اور سفیانیوں سے ہوشیار رہیں، خواہ وہ کسی لباس، کسی صورت اور کسی انداز سے کیوں نہ پیش آئیں، کیونکہ سفیانیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ شائستہ افراد، متقی و پرہیزگار اور مسلین سماجی سرگرمیوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں تاکہ یہ لوگ بے روک ٹوک اپنے منصوبوں کو عملی بنا سکیں، جس کی مثالیں معاویہ کی حکومت میں بے شمار ہیں۔ عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ مہدی علیہ السلام سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے، افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سنیوں میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں، جبکہ شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ پھر بھی اب تک مہدویت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ سچے مہدی کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے نہ اعلان۔ اب حدیث کے الفاظ ہی ہیں، اگر دنیا کی عمر ختم ہوگی اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔
بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ شام کی موجودہ صورتحال جنگ اور سیاسی انتشار ان پیشن گوئیوں کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے جو ظہور سے قبل کے حالات کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، تاہم ان کی حقیقی تعبیریں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور تاریخ میں ایک اہم خطہ ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حق و باطل کے درمیان آخری معرکہ ہوگا اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ ان تمام پیشن گوئیوں کو سمجھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ یہ معاملات اللہ کی حکمت کے تحت وقوع پذیر ہوں گے اور ان کے وقت کا تعین صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔